ندا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ صدر علی وقار اور میرے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج ہم ایسے موضوع پر گفتگو کرنے اکٹھے ہوئے ہیں جو دلوں کو ہلا دیتا ہے، ضمیروں کو جگا دیتا ہے اور سوچوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آج ہم یہاں صرف اقبال کو یاد کرنے نہیں آئے بلکہ ہم اپنی کھوئی ہوئی پہچان ڈھونڈنے آئے ہیں۔ آج کا موضوع صرف ایک جملہ نہیں بلکہ ایک پکار ہے، ایک فریاد ہے، ایک درد بھری صدا ہے، اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا۔ یہ جملہ جب زبان پر آتا ہے تو دل لرز جاتا ہے، کیونکہ یہ صرف شاعر مشرق کے کھو جانے کی بات نہیں کرتا، یہ ہماری سوچ کے بکھر جانے کا اعلان کرتا ہے، ہمارے کردار کے مر جانے کا نوحہ پڑتا ہے اور ہماری نوجوان نسل کی بے سمتی پر سوال اٹھاتا ہے۔ صدر علی وقار، آج میں آپ کے سامنے وہ آئینہ رکھنا چاہتی ہوں جس میں ہم دیکھ تو رہے ہیں مگر پہچاننا بھول گئے ہیں۔ تو آئیے آج ہم خود سے پوچھتے ہیں کہ کیا واقعی اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا؟ یہ وہ سوال ہے جو آج ہر درد مند پاکستانی کے دل میں ایک ٹیس بن کر اٹھتا ہے۔ یہ محض ایک سوال نہیں بلکہ ایک فریاد ہے اور اپنی گمگشتہ میراث کی تلاش کا ایک کربناک سفر ہے۔ صدر علی وقار، کبھی وہ دن تھے جب اقبال کی شاعری نے غلام قوم میں غیرت کی آگ بھڑکا دی تھی۔ اقبال نے خواب دکھائے، امیدیں جگائی اور ایک مردہ قوم کو زندہ قوم بنا دیا۔ انہوں نے کہا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اقبال نے اس ملک کی بنیاد جس نظریے پر رکھی تھی جو صرف زمین کا ایک ٹکڑا حاصل کرنا نہیں تھا بلکہ ایک ایسی تجربہ گاہ کا قیام تھا جہاں لا الہ الا اللہ کی روحانیت کے سائے میں محمد رسول اللہ کا نظام عدل نافذ ہو، جہاں کا ہر فرد اپنی خودی کو پہچان کر کائنات کو مسخر کرنے کا ہنر جانتا ہو۔ لیکن آج ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑاتے ہیں تو کیا نظر آتا ہے؟ وہ دہقان جسے اقبال نے معمار قوم کہا تھا آج بھی اپنی لہلہاتی فصل سے خوشے گندم کا محتاج ہے۔ اس کی محنت کا پل جاگیردار اور سرمایہ دار کے محلات کی زینت بنتا ہے اور وہ خالی ہاتھ خالی پیٹ آسمان کو تکتا رہ جاتا ہے۔ اقبال نے تو کہا تھا، جس کھیت سے دہقان کو میسر نہیں روزی، جس کھیت سے دہقان کو میسر نہیں روزی، اس کھیت کے ہر خوشۂ گندم کو جلا دو۔ مگر ہم نے اس انقلابی پیغام کو کتابوں میں سجا کر طاق نسیہ پر رکھ دیا ہے۔ اقبال کا مرد مومن کردار کا غازی اور گفتار کا شہنشاہ تھا، وہ آئینے جواں مردی حق گوئی و بے باکی کا عملی نمونہ تھا۔ مگر آج کا منظرنامہ کیا ہے؟ ہمارا مرد مومن خودی کے فلسفے کو بازار حسن میں سستے داموں بیچ کر، شمشیر و سنا کو عجائب گرو کی زینت بنا کر، حق گوئی و بے باکی بے باکی سے گھبرا کر مکاری اور رباہی کے پن میں طاق ہو چکا ہے۔ اذانیں آج بھی دیتا ہے پر روح بلالی ہو چکا ہے، نمازیں آج بھی پڑھتا ہے پر سحر خیزی ہو چکا ہے۔ نہ ملا کی وہ اذان نہیں، نہ مجاہد کا گرم شعلہ لہو رہا، واس تیری وہ قوم کی پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ آج ہماری قوم تعلیم میں پیچھے، عمل میں سست، سوچ میں کمزور، مقصد میں بے سمت۔ ہم نے اقبال کی فکر کو صرف کتابوں میں بند کر دیا۔ اقبال کے اشعار صرف تعطیل والے دن پڑھ لیے جاتے ہیں۔ اقبال کا فلسفہ صرف مقررین کی تقریروں تک محدود ہے۔ وہ مسلمان قوم جس نے کئی صدیوں تک اس دنیا پر حکمرانی کی، جس نے قیصر و کسریٰ جیسی بڑی بڑی سلطنتوں کے تخت و تاج کو اپنی قدموں تلے رون دیا، جس نے دریا کے کنارے پر اپنی کشتیوں کو آگ لگا دی، جس نے دشمن کے تعاقب میں دریاؤں میں اپنے گھوڑے توڑا دیے۔ اقبال نے اپنی نوجوانوں کی بہادری کو مدنظر رکھتے ہوئے لکھا، دشت و دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت و دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ مگر جناب صدر، مجھے یہ کہتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی ہے کہ آج کا نوجوان پستی کی طرف گرتا چلا جا رہا ہے۔ اس سب کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنے اسلاف کی تعلیمات کو بلا دیا اور فرنگیوں کو اپنے سے بہتر تسلیم کر لیا۔ اقبال کو اپنے شاہین پر بڑا ناز تھا، وہ شاہین جو چٹانوں میں بسیرا کرتا ہے، جو فضاؤں کا شہنشاہ ہے اور جس کی پرواز میں قوموں کی تقدیر پوشیدہ ہے، وہ شاہین جو پلٹنے جھپٹنے اور جھپٹ کر پلٹنے کا استعارہ تھا۔ مگر آج ہمارا شاہین کہاں ہے؟ اپنی فطرت، اپنی آبرو اور اپنی بلند پروازی کو بھول کر گنبد شاہی اور سرکاری عمارتوں کے پنجروں میں قید ہو چکا ہے۔ وہ شاہین سے اقبال کے خواب کو سنوارنا تھا، وہ نشے کی حالت میں خود کسی سڑک پر پڑا رہتا
جاتا ہے. وہ شاہین جسے اقبال کے خواب کو آسمان کی بلندیوں تک لے جانا تھا، وہ شاہین امتحانی حال میں نقل کے پرچے پاڑتا ہوا نظر آتا ہے. وہ شاہین سے اقبال کے خواب کی حفاظت کرنا تھی، وہ معصوم بچیوں کی عزت پامال کرتا ہے. عزت نفس کسی شخص کی محفوظ نہیں، اب تو اپنے ہی نگہبانوں سے ڈر لگتا ہے. ڈنکی کی چوٹ پر ظالم کو برا کہتی ہوں، مجھے سولی سے نزندانوں سے ڈر لگتا ہے. وہ شاہین جسے آسمان کی بلندیوں کو چھونا تھا، وہ پاتال کی گہرائیوں میں جا گرتا ہے. وہ شاہین سے اقبال کے خزانے کی حفاظت کرنا تھی، وہ کرپشن کے الزامات میں عدالتوں کے چکر لگاتا ہے. وہ شاہین سے اقبال کے فلسفہ خودی کی عملی تفسیر بننا تھا، وہ کسی دفتر میں چند سکوں کے عوض اپنی خودی ہی بیچ ڈالتا ہے. صدر علی وقار وہ شاہین جسے تلواروں کی چھاؤں میں نماز ادا کرنی تھی، وہ مسجد سے جوتی چراتا ہے تو پھر کہنا پڑتا ہے اقبال تیری قوم کا اقبال ہو گیا. ماضی تو سنہرا تھا مگر حال ہو گیا. صدر علی وقار یہ شاہین تن ہستیوں کے پیروکار تھے جو باطل سے نہ دبے بدر کے میدانوں میں، جو باطل سے نہ دبے احد کی چٹانوں میں، جو باطل سے نہ دبے کربلا کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، جو باطل سے نہ دبے کوہ میں، دشت میں، تلواروں کی چھاؤں میں. لیکن جناب والا یہ آج کا شاہین کشمیر میں اپنی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو جڑتا ہوا دیکھتا ہے تو چند تصویریں سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے کی خاطر سڑکوں پر نکلتا ہے. وہ شاہین جسے عقیدے کا درس دینا تھا، وہ فقہ کو فروغ دیتا ہے تو پھر کہنا پڑتا ہے اقبال تیری قوم کا اقبال ہو گیا. ماضی تو سنہرا تھا مگر حال ہو گیا. وہ روب دبدبا وہ جلال ہو گیا، وہ حسن بے مثال وہ جمال ہو گیا. ڈوبے ہیں جوابوں میں مگر سوال ہو گیا، اقبال تیری قوم کا اقبال ہو گیا. صدر علی وقار یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں کیونکہ زمانے کے انداز بدلے گئے. خانہ کعبہ میں گولی چلی، قبلہ اول کی دیوار گرائی جانے لگے، لیکن یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں کیونکہ زمانے کے انداز بدلے گئے. وجہ بے رنگی گلزار کہوں تو کیا ہو، کون ہے کتنا گنہگار کہوں تو کیا ہو. تم نے جو بات سر بزم نہ سننا چاہی، میں وہی بات سرے دار کہوں تو کیا ہو، میں وہی بات سرے دار کہوں تو کیا ہو. جب معاشرے میں ظلم کی آندیاں چلنے لگے، جب افلاس سے گھروں کے چراغ بجھنے لگے اور جب معصوم خواہشات امیروں کے دہلیز پر دم توڑنے لگے تو سمجھ لے کہ قوم اپنی روح کھو چکی ہے. آج عزت دار وہ کہلاتا ہے جو دوسروں کی عزت کا جنازہ نکالتا ہے، اور غیرت مند وہ ہے جس کی غیرت صرف اپنی ذات تک محدود ہے. جب ہم امت مسلمہ کی طرف دیکھتے ہیں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے. کشمیر کی ماؤں کی چیخیں ہو یا فلسطین کے بچوں کا لہو، قبلہ اول کی بے حرمتی ہو یا دنیا بھر میں مسلمانوں پر ہوتے مظالم، ہم بے حسی کی چادر اوڑے بیٹھے ہیں. کیوں؟ کیونکہ زمانے کے انداز بدلے گئے. ہم نے اقبال کے اس پیغام کو فراموش کر دیا ہے کہ مسلم ایک امت ہے، ایک جسم کی مانند ہے. صدر علی وقار سورج چہرہ چھپا رہا ہے، لیکن میں ان بادلوں سے کہتی ہوں کہ سورج کو میرا پیغام پہنچا دو. اداس نہ ہونا، ناکامی کامیابی کا زینہ ہے، عروج زوال زندگی کا حصہ ہے. پھر میرے دل میں ایک سرسراہٹ سی اٹھتی ہے کہ ایک مرد قلندر اٹھے گا جو اقبال کے خوابوں، جناح کے نظریات اور شہدائے آزادی کے امنگوں کو لے کر میدان میں اترے گا اور یہ نعرہ لگائے گا چمن کے مالی اگر بنا لے موافق اپنا شعار ربی، چمن سے آ سکتی ہے پلٹ کر چمن سے روٹی بہار ربی. اے قوم کے نوجوانوں، اقبال کی پکار آج بھی زندہ ہے. اقبال آج بھی ہمیں کہہ رہے ہیں اٹھو، خود کو پہچانو، اپنی قدر جانو، دنیا تمہاری منتظر ہے. ہم یہ کیوں بھول گئے کہ ہمیں امت کا رہبر بنایا گیا تھا؟ ہم کیوں بھول گئے کہ ہم نے دنیا کو علم دیا، تہذیب دی، راستہ دکھایا؟ اقبال آج بھی ہمیں جگا رہے ہیں. نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویرا سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویرا سے. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. یہ قوم ابھی مٹی نہیں، یہ قوم ابھی ختم نہیں. اس قوم میں اب بھی وہ چنگاری ہے جو اگر بڑھت جائے تو یہ دنیا بدل سکتی ہے. اگر ہم اپنا کھویا ہوا اقبال واپس پانا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ کرنا ہوگا، علم کو اپنی طاقت بنانا ہوگا، کردار کو اپنی پہچان بنانا ہوگا، غیرت کو زندہ کرنا ہوگا، نوجوانوں کو شاہین کی طرح پرواز پر آمادہ کرنا ہوگا. اقبال نے تو کہا تھا افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. یعنی اگر ہمارے نوجوان بدل جائے تو پوری قوم بدل جائے گی. میں اپنی تقریر کے آخر میں دل کی پوری سچائی سے یہ کہنا چاہتی ہوں، اقبال
تیری قوم کا اقبال شاید کھو گیا ہو لیکن مر نہیں گیا، اب بھی امید باقی ہے، اب بھی راستہ روشن ہے، اب بھی منزل قریب ہے، کیونکہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ آئیے ہم وعدہ کریں کہ ہم اپنے اندر کے شاہین کو جگائیں گے، ہم علم سے، کردار سے، غیرت سے، ہمت سے اپنے کھوئے ہوئے اقبال کو واپس لائیں گے انشاءاللہ۔ والسلام۔